اس کو تو وہیں پہ بونکنے دے جو بونکتا ہے اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر, وہ میٹر ہی نہیں کرتا اس کا بریڈ کیا ہے. مطلب میں اگر کہوں, میں کہوں گا میں پی ٹی آئی سے ہوں, آپ جرنلسٹ ہیں, کوئی اور کیا ہے, وہ مجھے بتائیں نا کون سی پارٹی سے کیا سینیٹر آیا ہے, تھوڑا اس کے اندر کہاں سے سینیٹر بن گیا, تھوڑا پیپل پارٹی سے ہے, تھوڑا مسلم لیگ سے ہے, تھوڑا ایم کیو ایم سے ہے, تو کوئی مکس اچار ٹائپ کی چیز بن کے ہانڈی پک کے جو ہے وہ سینیٹر بنا ہے. اسے آپ کیا اچھے کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہ تو یہی کہہ سکتا ہے, شرم بھی نہیں آتی کہ عدالت کے فیصلے کے سامنے کہتا ہے کہ آپ نہیں مل سکتے. تو یہ تو ہمیں نہیں, وہ ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس بیٹھا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں, تو جا کے چیلنج کریں وہاں پہ. تو عدالتوں کی توقیر یا ججز کی توقیر کیا رہ گئی اس کے بعد؟ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو وہاں پہ سامنے جا کے بھی کہتے ہیں, وہاں پہ ملنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, پوری قوم کھڑی ہے, لیکن آپ جو ہیں آپ ہمت کریں اور اپنے فیصلوں کو منوائیں, انصاف کے مبنی کے اوپر فیصلے کریں. چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, یہاں پہ جو ہے روکا جاتا ہے, آگے جانے نہیں دیا جاتا. تو ہم تو پرامن آئین کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور آئین کے مطابق جو ہے عمل کریں گے, لیکن ان کے لیے امتحان ضرور ہے جنہوں نے فیصلے کیے ہیں اور وہ انفورس نہیں ہو رہے. ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ یعنی کہ عمران خان صاحب کی بہن, ان سے ملاقات کر کے آئی, ان ملی, ان کے الفاظ بھی ہیں لیکن ان کے آنکھوں میں آنسو تھے, شاید آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی, آپ نے شاید فیل کیا ہو. دیکھیے خان صاحب جو ہے وہ بتایا گیا ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا اور عظمیٰ آپا نے, کہ خان صاحب صحت کے حوالے سے بالکل ٹھیک تھے, لیکن یہ تھے کہ بڑے غصے میں تھے, اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے چھوٹے سے سیل کے اندر خان صاحب کو رکھا گیا, ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا, ان کو ذہنی اذیت دی گئی. اور بشرا بی بی جو کہ ایک غیر سیاسی عورت ہے, باپردہ عورت ہے, اس کا واحد گناہ یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اس سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے, اور اس سیاسی انتقام میں جو ہے اس سے بھی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. ان کے خاندان کو آج تک ملنے نہیں دیا گیا, اس کو جو ہے بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں دی جا رہی, ان کو کپڑے نہیں دیے جا رہے ہیں, سردی آ گئی ہے. تو یہ جو ہے اس کے اوپر خان صاحب کو بڑا غصہ تھا, اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پہ جو ہماری ہیں رانی آپا, جو ان کو جو ہے نورین آپا, ان کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر ان کو بڑا غصہ ہے کہ مطلب یہ کس حد تک گر گئے. تو یہ ہے کہ وہ ان کو خان صاحب کو غصہ بڑا تھا, جو ہمیں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے بتایا بھی آپا نے. تو باقی جو ہے وہ صحت مند. لاسٹ منگل کو جو پبلک آئی, اسپیشلی پنجاب سے, سندھ بلوچستان سے پبلک آئی, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے کہ پنجاب بھی اٹھ گیا. پارلیمنٹیرینز کو جو ہے, پارلیمنٹیرینز کو تو آئے ہوئے تھے, وہ تو انہوں نے تو آنا تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر جو لاوا پک رہا ہے ان کے خلاف, پنجاب کے اندر جو مزاحمت ہونی ہے نا, ان کی سمجھ نہیں ہے. اس دن جس طریقے سے پنجاب کے لوگ نکلے ہیں, نوجوان نکلے ہیں بغیر کسی کال کے, اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جس سائڈ پہ ہم تھے اس سے ڈبل دوسرے سائڈ پہ بھی لوگ تھے چاروں طرف, لیکن اس طریقے سے جو ہے نا, اس طریقے سے وہ ہوا نہیں کیونکہ ہم اس طرف تھے. تو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ اس سے اندازہ لگائے کہ یہ صرف ٹریلر تھا, بغیر بلانے کی یہ ہے. پھر جب بلاتے ہیں وہ آپ 4 اکتوبر اور 24 نومبر کو صحیح ہوا, اور اس دفعہ جو ہے, اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پنجاب تعداد میں جب بھی نکلیں گے وہ باقی صوبوں کو انشاءاللہ تعالی. جی, جو کے پی سے ایم پی ایز نہیں آئے, کیونکہ سی ایم صاحب کی بڑی سخت وارننگ تھی, جو نہیں آئے گا ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. وہ نام سارے مجھے پتہ ہے جو نہیں آئے, کیونکہ میں اپنی بھی گدرک لگا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ جو نہیں آئے؟ دیکھیں, جو بہت کم ایسے ہیں جو نہیں آئے, بہت کم ہے. تو وہ پیشگی جو ہے سی ایم صاحب سے انہوں نے اجازت لی ہوگی, مطلب کسی کی بیماری یا کوئی ادروائز. باقی جو ہیں خیبر پختونخوا کے جو ایم پی ایز ہیں کمیٹڈ ہیں, اور ان کو کہنے کے بجائے, کہنے کے باوجود اگر نہ بھی کہا جائے تو وہ جو ہے ان کو پتہ لگتا ہے. تو اب جو ایم پی ایس پہلی دفعہ آئے ہیں سر لاسٹ منگل کو, ان کو کیا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ تمام پارلیمنٹیرینز کو, تمام ورکرز کو, تمام لوگوں کو جو یہاں پہ پہنچے اور ان کی وجہ سے یہ ممکن ہوا, سب کو جو ہے اپریشیٹ نہیں, سب کو شاباش کرا جاتا ہے. تو سہیل صاحب کے لیے بھی اسی طرح احتجاج اگر کیا جائے, اس طرح پبلک آئے, تو ان کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے. دیکھیں, ہم نے پبلک کو نہ پہلے بلایا ہے نہ پھر بلائیں گے. ٹھیک, ہم صرف یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو بلاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, پبلک خود آتی ہے. تو اس کے بعد بھی ہم پبلک کو نہیں بلائیں گے. جب پبلک کو بلانے کا وقت ہوا نا, تو پھر بینڈ باجا بارات کے ساتھ. سات تاریخ خان افریدی نے این ڈی او کانفرنس کو مس کیا ہے. کیا مینا خان افریدی نے این ڈی او کانفرنس کو مس کیا ہے؟ میرا نام ہی نہیں تھا. اگر نام ہوتا جاتے آپ. میں خان صاحب کے سوچ کو 18 سال سے جانتا ہوں. جو لوگ اس وقت پورے پاکستان کے اوپر فستائیت کرتے ہیں, میرے خیال میں جو لوگ ہماری عدالتی
अहकामात के बावजूद हमारी मुलाकातें नहीं कराते, जो खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर इस तरह के जुल्म करते हैं, सोशलाइज नहीं करना जो चाहिए। गए हैं मीना खान साहब, जो गए हैं, आपके कुछ MPs भी हैं, डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? खान साहब का फैसला, बस वो जैसे भी हैं उसके ऊपर बात करना जो है ना उसकी ज़रूरत है और ना बनती है। जलसे की सर तैयारी हो रही है कोई पेशावर में जलसा 7 तारीख 7 तारीख को इंशाल्लाह हमारा जलसा है पेशावर के अंदर, उसी मकाम के ऊपर पेशावर हैदराबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के ऊपर तैयारी मुकम्मल है इंशाल्लाह ताला, और तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। क्या इम्पैक्ट क्या इस जलसे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो भी लोग आप देखेंगे, खान साहब ने जो है, आपने देखा नहीं है, खान साहब ने कहा है कि आप तैयारी पकड़े और किसी भी वक्त कोई भी कॉल दी जा सकती है, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी भी है, लेकिन हमने इसको पीक के ऊपर मोमेंटम को लेकर जाना है। सोच के आएंगे कि लॉन्ग मार्च भी हो सकता है वहाँ से? खान साहब की तरफ से या पॉलिटिकल कमेटी तो अभी हो गई है, दूसरी बननी है शॉर्ट वाली, तो क़यादत की तरफ से जो भी कॉल होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी खान साहब की तरफ से होगा, तो उसके बाद तो हम सोचते नहीं है। मीना खान अफरीदी साहब ये बताइएगा, कल एक ट्वीट आता है और उसमें कहा जाता है कि सियासी मुलाकातें शुरू हो गई हैं, बहनों की मुलाकातें भी सियासी हो रही हैं, तो सियासी लोगों की तो मुलाकातें होंगी नहीं, ऐसी की तैसी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं? आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। किसने कहा? किसने कहा? सर ये सेनेटर है, सेनेटर हैं। पाकिस्तान तरीके से आपने शायद सुना नहीं, मैंने दूसरे उसमें कहा, मैंने कहा जो बंदा कहता है मेरा बाप इमरान खान है, और जो बंदा फिर अपने बाप के ऊपर बोंके, उसके मतलब आप क्या कहेंगे? उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है उसकी बात की। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं वो किस हैसियत में बात कर रहा है? वो तो हाइब्रिड पैदावार हैं, थोड़े वोट पीपल पार्टी के, थोड़े MQM के, थोड़े मुस्लिम लीग के, सारा जो है ना खिचड़ी पक के वो सेनेटर बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर जो है ये भौंकता है। हैसियत ही नहीं है उसकी कुल औकात इमरान खान की वजह से बनी थी, और आज जहाँ पे वो खेल रहा है, जिनके साथ खेल रहा है, जिनके अंडर खेल रहा है, उनको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। आज के क्या प्लान है? देखिए, फैसला कोई नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो हम बैठे थे वो हमें खान साहब के सेहत के हवाले से तशवीश थी, इसलिए वो हमारा लीडर है, हम चाह रहे थे कि उनको क्या इशू है वो मिलाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, और एज़ पर SOP अदालती हुक्म के मुताबिक CM साहब भी आए, बाकी जो 5 नाम है वो भी आए, और मेरी अभी CM साहब से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात भी होती है अभी तो यहाँ पे आगे देखते हैं। थैंक यू सर। ने बोला था कि जो पार्लियामेंटेरियन नहीं आएंगे उनको नेम एंड शेम किया जाएगा, तो काफ़ी हमने लोग देखे हैं जिनमें गंडापुर साहब भी हैं, तो उनको नेम एंड शेम किया जाएगा। देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ MPs और लोग आए हैं, और उन MPs की वजह से ही ये सारा जो है ना बिल्डअप हुआ है, ये सारा प्रेशर बना है। जो नहीं आए तो उनमें से चंद ही थे, मतलब 4-5 के अलावा इतने ही होंगे। उन्होंने जो है पेशगी CM साहब से जो है वो इजाज़त ले ली थी, और उनको कोई इशू हुआ होगा तो इस हवाले से जो है उनको एतमाद मिल लिया था, अदरवाइज़ वो भी आते सारे। थैंक यू सर, थैंक यू।